نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح اسم ربک الاعلی. کیا حکم دیا گیا جب یہ آیت پڑھی جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الاعلی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر درست کر دیا. پیدا کر کے ایسے چھوڑے نہیں دیا، انسان کے اندر پرفیکشن رکھی اور ساتھ فرمایا جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر سیدھا رستہ بھی دکھایا. فرمایا والذی اخرج المرعى. فرمایا جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے کوڑا کرکٹ بنا دیا. فرمایا سنقرئک فلا تنسى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل علیہ السلام آیت پڑھ کے سنا کے چلے جائیں اور میں بھول جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. اور فرمایا سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے. فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. قرآن ایک نصیحت ہے اور قرآن کی نصیحت کو کون قبول کرے گا؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں رب کا خوف ہے اس کا دل قرآن سن کے پگھل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بدبخت ہے وہ اس قرآن سے دور ہی بھاگے گا. اور فرمایا بڑی آگ میں داخل ہوگا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پھر اس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. دنیا میں درد کی تکلیف کی حالت ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن درد کی اور تکلیف کی انتہا ہوگی لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاح پا گیا وہ شخص. فرمایا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تھوڑی سی عبادت کر کے بھی سوچتے ہیں ہم کہ اب ہماری زندگی میں کوئی رحمت برکت آ رہی ہے، کہیں سے کچھ آتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہم تو ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. عبادت بھی کریں، دنیا کا بھی کوئی عمل کرنا ہے تو یہ سوچ کے کہ اس کا ریوارڈ اللہ مجھے آخرت میں عطا کرے، کیونکہ دنیا میں جو ملنا وہ تو اللہ نے لکھ دیا، وہ تو مل گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی.